الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ روم کا درس جاری ہے، پارہ نمبر 21، آیت نمبر 39 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 38 تک کا درس ہو چکا ہے۔ نہیں، 39 تک کا درس ہو چکا ہے، 40 اور 41 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سنیں، غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ فرماتے ہیں گزشتہ گفتگو سے ریلیٹڈ آنے والی آیت کے حوالے سے 2 لائن پر مشتمل بڑی اہم بات ہے۔ وَكَيْفَ لَا تَطْلُبُونَ وَتَقْصُدُونَ بِخَيْرَاتِكُمْ وَصَدَقَاتِكُمْ خَالِصَ وَجْهِ اللَّهِ۔ گزشتہ گفتگو میں اللہ کی رضا کی طلب یہ مین اور اہم عنوان دیا گیا تھا کہ جس عمل میں چاہے مالی ہو یا بدنی ہو، اس میں اللہ کی رضا خالص مقصود ہو تب وہ عمل قابل قبول ہے، اور نہیں تو بیکار ہے، محض ہے۔ غوث کہتے ہیں کس طرح سے اپنی نیکیوں میں، اپنے صدقات و خیرات میں، چاہے فرائض ہوں یا واجبات ہوں، کے ذریعے سے اللہ کی رضا خالص حاصل نہیں طلب کریں گے، یا کیوں کر طلب نہیں کریں گے لوگ، اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے علاوہ یعنی غیر کو شریک کریں گے، اور وہ غیر جو محض ایک مثال ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ہلاک ہونے والی ہے، باطل ہے، عاطل ہے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے اور ان کو معبود بنائیں گے۔ ایسا کیوں کریں گے لوگ؟ دلیل یہ دعویٰ کیا، گویا آنے والی آیت ایک دلیل ہے، اس کا دعویٰ یہ تھا، دلیل یہ کہ اللہ ہی کی رضا کیوں ہوگی؟ تو جواب ہے یہ آیت سے پہلے آیت تو اللہ الذی خلقکم ہے، لیکن غوث پاک مرادات الہیہ کو کس طرح ظاہر فرما رہے ہیں آپ دیکھیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی تعریف دیکھیے، غوث فرماتے ہیں المتوحد المتفرد فی ذاتہ القادر المقتدر الحکیم العلیم۔ اللہ کی 5 شان یہاں پر، بلکہ 6 شان بیان۔ المتوحد یکتا، المتفرد منفرد، کوئی اس کا شریک نہیں، فی ذات ہی اپنی ذات کے اعتبار سے، القادر قدرت رکھنے والا، المقتدر حکومت والا، الحکیم حکمت والا، العلیم علم والا۔ ایسی ذات ہو، ایسی ذات کے ساتھ غیر کو کیسے شریک کر سکتے، اور اس کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کیسے لے سکتے؟ الذی خلقکم، ایسی ذات نے تمہیں پیدا کیا، وَأَظْهَرَكُم مِّن كَتَمِ الْعَدَمِ، یعنی تمہیں ظاہر فرمایا پردہ عدم سے، وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا مَذْكُورًا، جبکہ تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم قابل شے بھی نہیں، قابل ذکر بھی شے نہیں تھے، یعنی ایسی چیز بھی نہیں تھے کہ تمہارا ذکر ہو۔ آپ سوچیں، باپ کے پشت میں جو منی ہوتی ہے وہ ماں کے رحم میں جاتی ہے، جانے سے پہلے منی کا کوئی ذکر ہوتا ہے؟
یا چلا بھی چاہے ماں کے پیٹ میں تو کیا اس کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں۔ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا کہ پردہ عدم سے تمہیں وجود دیا، ایسی چیز سے وجود دیا جو قابل ذکر بھی نہیں تھی، لا بالقوت ولا بالفعل، نہ تو مایول کے اعتبار سے، نہ بالفعل، نہ پرزینٹلی اور نہ کسی اعتبار سے کوئی ذکر نہیں کرتا، کسی محفل میں ذکر نہیں۔ فرض کریں کہ جیسے زید پیدا ہونے والا ہو تو کیا زید کی منی کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ ہی فرما رہا کہ میں ایسا خالق ہوں کہ پردہ عدم سے تمہیں وجود دیا، پھر بھی میرے علاوہ تم کسی اور کو کی رضا کو چاہ رہے ہو؟ نہیں، میری رضا ہی تم چاہو۔ ثم کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں بعد ما اظہرکم فی بیداء الوجود، پھر تمہیں وجود کے میدان میں ظاہر کرنے کے بعد رزقکم، کیا بات ہے، ایسے نہیں اللہ پاک نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ سبحانہ نے تمہیں جب وجود دیا تو رزقکم، تمہیں رزق بھی عطا فرمایا۔ کیسا؟ انعم علیکم من انواع النعم، جو تمہیں چاہیے وہ رزق دیا، وہ تمہیں وہ ان انعامات سے نوازا جو تمہیں چاہیے۔ لیربیکم بہا علی مقتضی اللطف والکرم، تاکہ وہ انعامات تمہاری نشو نمائی کرے لطف و کرم کے تقاضے کی بنیاد پر، یعنی اللہ پاک جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ لطیف ہونے کی بنیاد پر اور کریم ہونے کی بنیاد پر۔ کیا بات ہے، ایک وظیفہ بھی ملا کہ بندہ اگر یا لطیف ہو یا کریموں کا وظیفہ کرے تو اس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ خیر، دوسری بات ثم یمیتکم، ثم کی تفسیر میں پہلے دیکھیں بعد ما انقضى الاجل المسمى عنده لبقائکم فی النشأة الاولى، پھر جب دنیاوی زندگی تم مکمل کر لو جو اللہ پاک نے رکھے ہیں تمہارے لیے، اس کے مکمل کر لینے کے بعد یمیتکم، تمہیں موت دیتا ہے، وہی علی مقتضی قہرہ و جلال۔ یہاں پر دیکھیے یا قہارو یا جلالو، یہ قہار و جلال کے تقاضے کی بنیاد پر موت دیتا ہے، رحمان کی صفت کی بنیاد پر نہیں، رحیم کی صفت کی بنیاد پر، قہر و جلال بھی اس کی صفت ہے۔ کیا بات ہے، غوث واقعی غوث کا علم ہے۔ تتمیما لقدرتہ الکاملہ الغالبہ، پورا کرنے کے لیے اپنی کامل اور غالب قدرت کو، کہ وہ ہر طرح قدرت رکھتا ہے، ہر طرح پر غالب ہے۔ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے تو اس کی زندگیوں میں بہت ساری مرحلے آتے ہیں جس میں میں کا بھی عنوان آ جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ساری میت ختم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ موت اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ دنیا میں میں کے نعرے لگانے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ تم میں نہیں ہو، میں ہوں بس۔ تم نے اگر میرے میں اپنے میں کو فنا کر دیا تو کچھ مل سکتا ہے پھر۔ خیر، ثم پھر دیکھیے خلقکم، خلق فرمایا، رزق عطا فرمایا، پھر موت دیا۔ ثم بعد من قرضت النشأة الاولى، پھر جب دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، وہ دنیاوی زندگی المعدہ لانواع الابتلاءات والاختبارات الالہیہ، جس میں اللہ نے مختلف آزمائش رکھی تھی جو اس کے اظہار حکمت کے لیے سے متعلق تھی اور اس کے عالم میں موجد ہونے کا پتہ بتاتی تھی۔ لتزودوا فیہا من المعارف والحقائق، تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں لوگ معارف الہیہ حاصل کریں، اس کا توشہ لے جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور اخلاق الہیہ سے متصف ہو کر بارگاہ خداوندی میں جائیں۔ ثم یحییکم، پھر وہ اللہ یہ سوچ کر، یعنی موت دینے کے بعد پھر اللہ پاک جو ہے باس بعد الموت کا تصور کہ پھر وہ زندہ فرماتا ہے۔ فیہا للعرض والجزاء، آخرت میں کس کے لیے؟ پیشی کے لیے اور جزا کے لیے، اور وہ تمام اعمال و احوال جو دنیاوی زندگی میں کیے ہیں ان کو ناپنے کے لیے اور ان کا حساب لینے کے لیے، تاکہ انہی اعمال کے تقاضے کی بنیاد پر تمہیں بدلہ دے۔ یہاں پر 4 صفتیں اللہ پاک نے اپنی بیان فرمائے۔ خلق میری شان ہے، رزق دینا میری شان ہے، اماتت میری شان ہے، احیاء میری شان ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں جب میرے اندر موجود ہے تو میری رضا کے علاوہ تم کیسے مالی یا بدنی عبادت کا عنوان رکھ سکتے ہو؟ اس لیے تم اگر مالی یا بدنی عبادت کو قابل قبول یا منظور ہونا چاہتے ہو، مقبول کرنا چاہتے ہو، تو بس میری رضا، خالص میری رضا کے طلبگار بنو۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں غوث پاک 4 لائن دیکھیے،
وبعد ما سمعتم بعد اس کے کہ جو بات تم نے سن لیا، تأملوا وتدبروا، غور کرو، منصفین ایھا المشرکون باللہ، اے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والو تم غور کرو انصاف کی آنکھ سے، المتوحد وہ اللہ جو متوحد ہے، متفرد ہے، المستقل فی التصرفات جو تصرفات میں، ملکیت میں، پاور میں مستقل ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اور اللہ تبارک و تعالی بعد ما سمعتم ھذا من خواص اوصافہ سبحانہ، اور جب یہ سارے اوصاف تم نے سن لیا تو مجھے بتاؤ، اللہ پاک خود سوال کر کے فرما رہا، هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارا کوئی ایسا شریک ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر کے بتا دے؟ خلق، کوئی بھی خلق دنیا میں کچھ بھی کرو، مٹیریل چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، آسمان پیدا کیا کوئی مثال نہیں، زمین پیدا کوئی مثال نہیں، مجھے پیدا کیا کوئی مثال نہیں، اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں باپ ماں مثال ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کو لاؤ، حضرت حوا کو لاؤ، بہت ساری، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو لاؤ، یہ ساری چیزیں بے مثال خلق پر فرمانے والا اللہ رب العزت ہے، اس لیے بندو اسی کو تم اسی اپنی مطلب یہ کہ اسی کی رضا کی تلاش میں، طلب میں اور ڈھونڈنے میں صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا مقصود ہو، اور مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو جو وہ بس صرف اسی کے لیے کرو، تب کچھ ملے گا۔ اور خود اللہ پاک فرما رہا سبحانہ، کوئی نہیں ہے شرکت سے، مظاہرت سے، بالکل اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور ان کے شرک سے بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ یہ آیت نمبر 40 تک کا درس ہو گیا۔ عما یشرکون کی تفسیر میں غوث فرماتے اولئک المشرکون المسرفون علوا کبیرا ومن کمال جہلہم باللہ وغفلتہم عن علو قدرہ وسمو مکانتہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جہالت اور اللہ کی قدر و منزلت کے ساتھ جو ہے غفلت کی بنیاد پر ہی دیکھیے گا۔ بڑی اہم آگے کی آیت آ رہی جو آج کا خاص عنوانی آیت ہے، یہ سمجھیں آپ۔ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد خشک و تری میں عام ہو گئی۔ اب فساد خشک و تری میں عام ہو گئی، یہ دیکھنا ہے ابھی، اور ہم سب کو بھی اس سے عبرت لینا ہے۔ قرآن پاک نہ یہ کہ صرف ایک وقت کے لیے ہے بلکہ صبح قیامت تک کے لیے ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، اور خاص طور سے قانون اسلام، کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، اور رہبری کرنے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمیشہ کے لیے سیدھی راہ بتانے والی کتاب ہے، تو کوئی ایسا وقت یا لمحہ ہی نہیں ہے جس میں کہ اس کتاب میں اس کا سولوشن موجود نہ ہو۔ فساد کیوں ہوتے ہیں یا بے ترتیبیاں کیوں آتی ہیں؟ فساد یہ نہیں کہ وہ لڑنا، فساد یہ ہے کہ عدل کے خلاف، انصاف اور تقاضے کے خلاف زندگیاں کیوں گزرنے لگتی ہیں اس کو، تو یہ فساد کا ظہور کیوں ہوتا ہے۔ غوث پاک کے فیض و برکات کے آئینے میں اس پوری آیت کی تفسیر کو سنیں۔ ظاہر الفساد کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں فساد و انواع البلیات والمصیبات۔ دیکھیے گا، کہا نا میں نے کہ فساد صرف وہی نہیں جو ہماری زبان پر زد ہے کہ لڑائی کرنا، دہشت گردی کرنا، نہیں، انواع البلیات، ہر قسم کی بلائیں، ہر قسم کی مصیبتیں، یہ کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ فی البر والبحر، بر بولے تو خشکی، بحر بولے تو تری، یعنی خشکی کی دنیا میں اور تری کی دنیا میں۔ جیسے ابھی دیکھیے طوفان آنے کا سنکیت دیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ رجوع کریں طوفان لانے والے اللہ کی طرف، لوگ ظاہری تدبیر کر رہے ہیں، وہ بھی تدبیر ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اے مسلمان تمہارے اوپر لازم ہے کہ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ ہی میں ہم مطلب جھکیں اور رجوع کریں۔ وہ اللہ طوفان، آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو اس عظیم طوفان، اس سے بڑا طوفان اب نہ آیا تھا نہ آئے گا اب کبھی، لیکن بچایا۔ تو طوفان بڑے سے بڑا آئے یا کچھ بھی آئے، بچانے والا اللہ ہی ہے، غرق کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بیٹے کو اللہ پاک نے غرق فرما دیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، نبی کا بیٹا تھا، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے جو ان کے رشتہ دار نہیں تھے، سگے نہیں تھے، اور مگر بلیو کیا،
اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو بچانے والا یہ دیکھتا ہے کہ بلیور کون ہے، اور اس کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت، نبی کی نبوت کو جو تسلیم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ مطلب معلوم یہ ہوا کہ مصیبتیں یا بلائیں جو ہے ہماری تدبیر سے نہیں ٹلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹلیں گی، اور جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور پرزینٹ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس بہرحال اس کی وجہ سے بلائیں ٹلیں گی۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو بلا نازل بھی فرمانے والا ہے اور بلا دور بھی فرمانے والا ہے۔ چنانچہ بر اور بحر کی تفسیر میں غوث پاک جو ہے بڑی اہم بات کہتے ہیں، من الجدب، کہ خشک کر دیتا ہے، نا تکلیف دے دیتا ہے، وبا دے دیتا ہے، زلزلہ دے دیتا ہے، آگ کی قسمیں دے دیتا ہے، ڈوبنے کی قسمیں دے دیتا ہے، کشتیوں میں مطلب گم ہونے کے تصورات دے دیتا ہے۔ مع ان دیکھیے غوث کر، مع ان اصل الظہور والبروز باعتبار الفطرۃ الاصلیہ علی العدالۃ والاستقامہ، کہ دیکھیے بروز اور ظہور یہ سب کے ظاہر کی جو اصل ہے نا، یعنی ظہور و بروز کی جو اصل ہے یہ فطرت اصلیہ کے اعتبار سے ہے، یہ نیچرلی طور پر یہ چیزیں ہیں، علی العدالۃ والاستقامت، اور یہ عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بندہ اگر نیکی نہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ فیضان نازل کرے گا؟ بندہ برائیاں کرتا رہے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو مچھلیاں دے گا سمندر سے، یا طوفان لائے گا سمندر میں؟ تو اللہ پاک ایک فطرت اصلیہ، ایک نیچرلی پیمانہ، عدالتی پیمانہ رکھا ہے کہ یہ چیز میں نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کو اسی حساب سے رکھا جائے، اور تم کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم اس طرح سے رہو۔ جب اس میں چینجنگ آتی، عدالت اس پیمانے میں چینجنگ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ وَإِنَّمَا ظَهَرَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْإِنْحِرَافَاتِ وَالْإِنْصِرَافَاتِ الْمُنَافِيَةِ لِصَرَافَةِ الْإِرَادَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ۔ دیکھیے کیوں ایسی چینجنگ آتی، تو اسی کی طرف اشارہ، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ صرف لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو مصیبتوں کا آنا، بلاؤں کا آنا، مشکلات کا آنا، پریشان ہونا، غم لاحق ہونا، یہ اصلی فطرت اور جو نیچر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا اس میں چینجنگ کی بنیاد پر ہے۔ اور فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال، جیسے آپ ایک ٹوپی ہے، اب اس کو اگر پاؤں میں پہنے تو کیا اللہ تعالیٰ فیضان نازل کرے گا؟ یہ مقدس داڑھی ہے، اس کو آپ چھیل دیں معاذ اللہ اور پاؤں کے نیچے روت دیں تو فیضان نبوت حاصل ہوں گے آپ کو؟ نہیں۔ معلوم ہوا اصلی فطرت اگر اپنی جگہ پر اعتدال کی بنیاد پر، اعتدال الہیہ کی بنیاد پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دم بالکل خوش ہو کر فیضان ہی فیضان دیتا رہے گا۔ اور اس میں اگر چینجنگ کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خلاف تمہیں سزا کی شکل میں جس کو کہیں، تو عدالت الہیہ، فطرت اصلیہ کے خلاف ہمیں جانا نہیں چاہیے۔ تو بما کسبت ایدی الناس اے بشؤم مقترفوا من الکفر والکفران، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو تو کس لیے پیدا کیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنے ماننے کے لیے پیدا کیا کہ مجھے مانو، مگر بندوں کے دیکھیے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفران کیا، اللہ کے احکام کے ساتھ فسق کیا، اللہ کے فرامین کے ساتھ نافرمانیاں کی، اللہ کے حدود الہیہ کے تقاضے سے بغاوت کی، جو اعتدال اور قسط پر، مطلب اعتدال پر جو وضع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے کنڈیشنز کو اور حدود کو۔ والحکمت فی صد، اچھا اب ذرا پھر کی ظاہر فرماتا ہے پھر اس کی حکمت کیا ہے، وہ بدلہ وہاں بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہاں دیکھیے گا والحکمت فی صدور هذه الانحرافات والفسادات منہم، اور یہ سب جو ہے ظاہر کیوں ہو سکتے ہیں، فسادات، بلا، مصیبتیں یہ کیوں ظاہر ہوتی، اس میں حکمت کیا ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ چکھائے ان بے عملوں کو یا کفر کرنے والوں کو، فسق کرنے والوں کو، عاصیوں کو، خارجیوں کو، اللہ کے تقاضے سے خروج کرنے والوں کو بعض اس کے عمل کا بدلہ اس کو دکھائے جو اس نے کیا۔ لیذیق لہم العلیم الحکیم فی الدنیا، دنیا میں بعض اعمال کے وبال کی سزا انہیں دکھائے، چکھائے۔
وَيَبْقَى بَعْضُهَا وَيُبْقِي بَعْضَهَا إِلَّا الْآخِرَةَ، اور بعض کو رکھے آخرت کے لیے، اور پھر وہاں پورا دونوں کو ایک دم بالکل پورا دے۔ بتانا یہ ہے کہ بندے فطرت الہیہ سے اگر ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں دے دیتا، یہاں وہ چکھان ایک تھوڑا سی چکھاتا۔ آپ دیکھیے جنگلات میں آپ گئے تو جنگلات میں جانے کس لیے گئے؟ آپ سیر و تفریح کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو، نماز پڑھ لیجیے۔ پہاڑوں پر گھوم رہے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا آج چونکہ حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے کا مہینہ ہے، گئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ان سب کو اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ پہلے یہ دعا کروں گا، اور پھر جو وہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ کریں گے تو پھر دعا کی ضرورت نہیں، وہ قابل قبول ہے ہی۔ اخلاص اور للہیت رضا الہی محض ہی کو کہتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات ہے آج بالکل فیشن بنا لیا گیا ہے حج کو۔ ایسا نہ کرے مسلمان۔ فیشن کیسے ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا کام مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے، جس جگہ سے وہ گزر رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ اگر اسے ریاکاری نہیں کہتے تو بتاؤ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالا آپ نے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے، رسول کو دکھانے کے لیے، اولیاء اللہ کو دکھانے کے لیے؟ سوشل میڈیا پہ اللہ، رسول اور اولیاء اللہ رہتے ہیں؟ جب نہیں تو کیوں ڈالا آپ نے؟ اور جب ڈالا تو کون دیکھ رہے ہیں؟ نہ اللہ رسول، مطلب دیکھنے سے مراد وہی کھول کر کے۔ اب بتائیے اگر غیر اللہ یعنی بندوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے، اسی کو تو ریاکاری کہتے ہیں نا، اور ریا شرک ہے۔ گئے تھے آپ توحید پرستی کے لیے، اللہ ایک کی عبادت کے لیے گئے تھے اور شرک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ خیال ہے آپ کو؟ ذرا سا بھی سوچ ہے آپ کی؟ ابھی ایک جگہ سے مطلب ایک بھائی نے، ہمارے مخلص ہیں، ذکر کیا کہ ایک شخص ہے جس نے ایک بکرا کو خریدا تھا 1 سال پہلے۔ قربانی کا تصور ہے، ذرا دھیان دیں۔ فساد کا فساد کیوں برپا ہوتا، بلائیں کیوں آتی؟ خریدا تھا قربانی کرنے کے لیے، لیکن اس بکرے کے پشت پر کسی طرح سے ایک لکیر آ گئی، اور ہم مومن ہیں تو تلاش لیتے ہیں اس میں للہ، اور ایک سائڈ میں محمد میم ہے، میم دال، کبھی روٹی میں بھی دیکھ لیجئے۔ تو اس طرح سے جو آج مطلب آ گئے تو ان کا ارادہ بدل گیا۔ اب سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈال دیا کہ جو کوئی خریدنا چاہتے ہیں خریدیں۔ بتائیے قربانی کے لیے لیا تھا انہوں نے، اور اب جو ہے بیچ رہے ہیں۔ وجہ کہ اب لفظ للہ یا لفظ محمد کے ذریعے سے وہ اس کی قیمت بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ توبہ! اب بتائیے یہ خالص اللہ کے لیے ہے؟ آپ کے ارادے کا بدلنا بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رضا جوئی نہیں ہے؟ اس میں تو اور خوش ہونا چاہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے یہاں ایسا ہے، تو ذبح کرنا چاہیے، خود خوش ہو کر کے ذبح کرنا چاہیے۔ صرف اللہ، لفظ اللہ یا لفظ محمد اس لیے اب یوز ہوگا کہ اس سے قیمت زیادہ ہے۔ مسلمانوں ایسا مت کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس جانور پر تم نے لفظ اللہ یا للہ یا محمد کا تصور دیا، اس جانور کو زمین پر گراؤ گے کہ نہیں؟ کیونکہ ذبح کرنے کے لیے تو گرانا ہی ہوگا، اور جب گراؤ گے تو وہ لفظ محمد کے بل گرے گا یا لفظ اللہ کے بل گرے گا؟ اب ذرا سمجھو ان باتوں کو، خرافاتی تصورات کو، فساداتی تصورات کو سمجھو۔ اگر آ گئے ہیں تو آپ صاف صفائی کر کے الحمدللہ ذبح کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ ورنہ میں نے کل کہا تھا ایک کالا کلوٹا بکرا ہو، لیکن مطلب یہ کہ قربانی کے لیے جو عمر بتائی گئی ہے بالکل اس عمر کے مطابق ہو اور صحیح ہو۔ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی۔ پھر اس طرح کی حرکت کیوں ہو رہی؟ بر صغیر میں خاص طور سے، ایشیا میں خاص طور سے، پاکستان، انڈونیشیا، یہ سب جتنے بھی بنگلہ دیش ہیں، اپنا انڈیا ہے، اور ان سب میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے واویلا مچایا جائے، اور کچھ زر خرید یا زرپرست مولوی جو ہے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ جانور کے لیے اللہ اور محمد کا پشت پر ہونا ہی قربانی کی دلیل ہے؟ کیا یہ شرائط ہو گئی ہیں؟ اور اگر ہو گئے تو اس سے قیمت میں اضافہ کا کون کانسیپٹ ہے؟ کیا اللہ بیچنے کے لفظ اللہ بیچنے کے لیے؟ یہ لفظ اللہ کیا اسی تصور میں نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیتے ہیں، یا آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیتے ہیں، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت میں فائدہ نہیں ہوگا، وہ اپنی تجارت میں کامیاب نہیں ہوئے، ان کی وما کانوا مہتدین، ہدایت پر نہیں۔ کیا یہ منافقین کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ جو تصورات ہیں یہ فسادات کے اسباب میں سے ہیں۔ ایسے تصورات نہ ہوں۔
جو جانور آپ نے خریدے ہیں ساری پاسبلٹی موجود ہے، تو الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کیجئے اور اللہ پاک اس کو قبول کرے گا۔ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا، اور وہ قبول ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ 50,000 کے بکرے، 10,000 کے بکرے 1 لاکھ 2 لاکھ بیچ کر کے کیا کر لیں گے آپ؟ 2 لاکھ 5 لاکھ سے کیا کر لیں گے آپ؟ ختم ہو جائیں گے پیسے۔ مگر اگر وہ بکرا ذبح کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر دیا تو پھر وہ قبولیت آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جائے گی، اس لیے ایسا نہ کریں۔ اسی طرح اسی عنوان پر دھیان دیں آپ کہ جو حجاج گئے ہیں وہ سیلفی خدا کے واسطے نہ ڈالیں۔ اگر اپنے مطلب اس کو کوئی اہم جگہ ہے جہاں پر کوئی بے ادبی نہ ہو، وہاں پر ایک نشانی کے طور پر اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی اجازت کے طور پر ہو سکتا ہے، جائز کا عنوان نہیں دوں گا، تو اپنے پاس رکھیں، وہ ادھر ادھر نہیں۔ جاندار کی تصویر حرام ہے۔ اسلامیات اور تعلیمات اسلام کو عام کرنے کے لیے زمانے کے لحاظ کی بنیاد پر میرا ایک پورا ویڈیو ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ باقی عبادتوں کے شہرت کے لیے، عبادتوں کے اعلان کے لیے تو ہرگز نہیں، یہ ایک دم شرک خفی ہے۔ ضد کریں گے تو شرک عام کا عنوان دے دیا جائے گا۔ تو جو حجاج، جو عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں، خدا کے واسطے کھنچائیں نہیں۔ کوئی اگر کھینچ لے تو آپ معذور ہیں، اب معفو ہیں، لیکن بالارادہ نہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کعبہ معظمہ کو پیٹ لگا کر کے، اب ظاہر ہے پیچھے کعبہ ہے، اس طرح سے جب کھینچیں گے تو پیچھے جائے گا نا، کعبہ ہوگا نا۔ اسی طرح روضہ رسول کو بھی پیٹ لگایا جا رہا، کہاں سے قابل قبول؟ برباد ہو گئے، سارے سب برباد ہو جائے گا۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر کے جا رہے ہو، پیسے بھی برباد، ساری چیزیں برباد۔ کیوں ایسا کر رہے ہو آپ؟ ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو حجاج کرام بھی اس بات کو دھیان میں رکھیں، جو گئے ہیں اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو سیلفیت سے دور رہیں، اسلاف کے آئینے میں کریں۔ بتائیے نا، اللہ کے بعد صحابہ کرام، رسول کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تابعین، ائمہ، جتنی بھی غوث، قطب، ابدال، ایک بھی ایسے اللہ کے نیک بندوں کی تصویر سیلفی کے ساتھ بتائیں۔ آپ کہیں گے کہ ان کے زمانے میں نہیں تھا، ارے وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے زمانے میں اسمارٹ فون نہیں تھا، تو اسمارٹ فون صرف اسی لیے ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کا شہرہ کریں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ عبادتیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں نا، وہ ایسی مخفی ہوتی ہیں کہ خود کرنے والے کو احساس نہیں ہوتا، بس کرنے والا اور جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ قربانی بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جو جانور اللہ کی رضا کے لیے لیے ہیں بس اس پر محنت کریں، اس پر دھیان دیں، اس کو کھلائیں پلائیں۔ الحمدللہ جس دن تک کرنا ہے اس دن تک اس کی نگرانی کریں، اس سے پیار کریں۔ ہر جانور جس کی عمر شریعت نے 2 سال یا 1 سال کی جو عمر رکھی ہے، بڑے اور چھوٹے کا 5 سال، تو یہ ساری چیزیں جو شرائط ہیں وہ ہیں۔ کہیں پر بھی یہ شرط نہیں ہے کہ جانور پر للہ لکھا ہو وہ قربانی ہوگی اور وہ سب سے اعلیٰ قربانی ہوگی آپ کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ جانور پر للہ لکھا گیا یا محمد لکھا گیا، آپ مطلب یہ ہو گیا، قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جان تو اندر ہوتی ہے نا۔ کبھی آپ نے کہا کہ میری جان سے زیادہ قریب ہے محمد، مجھے خرید لو؟ کیا بات! قرآن پارہ نمبر 25 میں کہتا سنوریہم آیتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں تمام جہان میں، اور تمہارے اندر بھی خدا کی نشانی تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو دیجئے۔ ایسی ذہنیت کیسے آ گئی؟ قرآن نے جو فساد خشک و تری میں جو عنوان دیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ جو پاسبلٹی آپ کو موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بیچنے یا خریدنے کا بھی پیمانہ ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کیجیے۔ جانتے ہیں قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کریمہ لین دین کی ہے۔ لین دین کا معاملہ کتنا اہم ہوگا آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ سب سے بڑی، یہ 15 لائن کی آیت کریمہ ہے، لین دین کا کانسیپٹ ہے۔ آپ اتنا آسان کیسے سمجھ سکتے ہیں لین دین کے عنوان کو؟ ذرا سے کچھ یہ ہو گیا تو بس اس میں آپ نے دام بڑھا دیا۔
آپ کو کیسا ہوگا؟ آپ لائے تھے آپ 5000 میں بکرا، اس وقت نہیں دکھا تھا، اور جب بڑھ گیا ذرا سی لکیر دکھ گئی تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا رنگ ڈال کر کے اپنے سے کہ اس میں یہ ہو گیا، لائے تھے اب اتنے میں اور بیچ دیا آپ ان میں صرف اس لفظ اس کی وجہ سے۔ مت کریں ایسا، مت کریں۔ امت کا دشا مت بدلیں، امت کا دشا اللہ رسول کی طرف رکھیں، امت کی دشا اللہ رسول کی طرف ہو، اس کی توجہ اللہ رسول کی طرف ہو۔ بہرحال تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ فساد اور بلیات اور مصیبتیں نازل اس لیے ہوتی ہیں کہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی بنیاد پر، چاہے کافر اپنے کفر میں مطلب سرگرداں ہیں، مومنین انعامات الہیہ کے انکار میں فسق کر رہے ہیں، عصیان کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں اللہ کی حدود سے، یہ تمام وجہیں ہیں، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان تمام کی سزا دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں تو پوری سزا دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیوں؟ تو اسی لیے غوث پاک وَإِنَّمَا نُذِيقُهُمْ نَبْذًا مِنْهَا عَاجِلًا، دنیا میں کیوں دیا؟ تو جب اب لعلہم یرجعون، دیکھیے یہی ہے، اسی لیے لعلہم یرجعون، تاکہ یو ٹرن کر لو، احساس ہو جائے آپ کو کہ ہم غلط کیے، احساس ہو جائے کہ ہم غلط کیے۔ سب سے بڑا اللہ پاک نے خیر المذنبین کا لفظ، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، یو ٹرن کر لے، بہترین گنہگار اس کو کہا گیا ہے حدیث کے الفاظ میں۔ لعلہم یرجعون، اور اللہ پاک فرماتا تھا کہ وہ رجوع کر لے، لوٹ جائے میری بارگاہ میں۔ الینا بعد ما ذاقوا من انواع المحن والشدائد، جو شدتیں، جو مصیبتیں، جو مشکلات انہیں آئی ہیں، ان مشکلات اور مصیبتوں کی جو بنیاد تھی، ان بنیاد کو دیکھتے ہوئے وہ ان سے باز آ جائے، رجوع کر لے، فرائض کی تکمیل کریں، واجبات کی تکمیل کرے۔ بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو صرف وہ قربانی کا اہل نہیں ہوتا، 5 وقت کی نماز ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، تو گویا اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت میں وہ صبح و شام جب رہیں گے تو اللہ پاک فطرت الہیہ کی بنیاد پر جو فیضان رکھا ہے، مثلا جو اطاعت کریں گے ان کے لیے فیضان ہے، جو اطاعت و بندگی نہیں کریں گے ان کے لیے جو ہے عذاب و مصیبتیں ہیں۔ اس لیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن کفران جو ناشکری کو کہتے ہیں، فسق، خروج، عصیان، یہ کانسیپٹ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم جب تک زندہ رہیں کریں، اور مطلب ہم اپنے نفس کو دخل نہ دیں کسی بھی معاملے میں، اپنے نفس کو دخل نہ دے۔ نفس جو ہے اگر داخل ہو گیا کسی بھی معاملے میں تو وہ خالص رضا الہی کے لیے وہ عمل نہیں رہ جاتا، کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا من وعن آپ کو پورے ثواب نہیں ملتا، کر بھی جاتے ہیں آپ لیکن آپ کو فائدہ نہیں، دوسرے سائڈ سے ادھر ہو جاتا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 41 سے ہم سب کو ایک بڑی عبرت اور بڑا درس ملا کہ مصیبتیں، مشکلات، بلیات اور تمام تر جتنی بھی محن، شدائد، اور فرض کیجیے آج کے حساب سے بھی دیکھیے طوفان وغیرہ، زلزلے وغیرہ، یہ سب جو ہے کیوں آتے ہیں؟ یہ لوگوں کی بدعمالیاں ہیں، لوگ بے وفا ہیں، لوگ بے عمل ہیں، لوگ ناشکرے ہیں، لوگ اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعید پر ایمان نہیں رکھتے، لوگ فطرت اصلیہ سے، اعتدال الہیہ سے اور حدود الہیہ سے وہ دور ہیں، اس بنیاد پر آتے ہیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ چاہے موقع کوئی بھی ہو، یہ موقع آتے جاتے رہیں گے، چاہے قربانی کا موقع ہو ہم قربانی کریں گے، جن کو جو صاحب نصاب ہیں، اور نہیں ہے تو نماز پڑھیں گے۔ نماز تو ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے۔ بہرحال ہمارے پاس اللہ پاک نے اتنے کام رکھے ہیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت اور رضا کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی نہیں کریں گے وہ اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہے، دوسرے آپشنز اس کی رضا کے رکھے ہیں۔ وہ اتنے پہلو اللہ پاک نے، گویا زندگی کا سارا مقصد نظر آتا ہے، میرے بندوں پریشان مت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کو میں نے اپنی رضا خالص کے لیے پیدا کیا ہے، سب کے لیے لازم ہے کہ وہ میری رضا کی طلب کرے۔ اس لیے قربانی میں، خاص طور سے حج میں، عمرے میں، ان تمام چیزوں میں آپ سب پر لازم ہے کہ ریاکاری سے بچیں، دکھاوا سے بچیں، سلفیت سے بچیں، جانور وغیرہ کو مطلب یہ کہ
اس سے پیار کریں، اس کو واٹس ایپ پر یا اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر مت ڈالیں۔ زمانہ اتنا پرفتن ہونے کے باوجود ارے آپ اللہ کی رضا کے لیے پیار کیجئے نا، اس سے جو پیار کرنے کا کانسیپٹ ہے، کھلائیے اچھا، قربانی کے دن تک کھلائیے اچھا، پیار کیجئے، محبت کیجئے، اس کی خدمت کیجئے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، بتائیے قربانی آپ کر رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کا خون اور اس کا گوشت میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وہ دل کے اخلاص تقوی پہنچتا ہے۔ کیا مطلب ہوا آپ کو؟ یہ جو آپ واٹس ایپ پر بھیج رہے ہیں وہ پہنچ رہا ہے اللہ کو؟ آپ کی نیت، آپ کے ارادے، آپ کے اندر کا جو تقوی، آپ کے اندر کی جو فیلنگ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے۔ اس لیے اپنی فیلنگ کو اطاعت میں، اپنی فیلنگ کو اللہ پاک اور اس کے رسول توحید و سنت کے جذبے کے ساتھ آپ کیجئے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ یہ تجارتی فیشن نہ بنائیے، فیشن نہ بنائیے، تجارتی عنوان نہ بنائیے، عبادتی عنوان ہے۔ عبادت اگر جب عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کا تعلق یہ ہے کہ بندوں سے نہ لینا ہو، عبادت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ سے اس کا ثواب لینا۔ اس لیے جو قربانی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو جانور لے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو جانور نہیں جو بیچ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کیا کہ محض اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اگر 10,000 میں خریدے ہیں تو آپ ان کو کہیے میری خریدی 10,000 کی ہے، 1,000 زیادہ مینٹیننس کے لیے، جو لانے میں، ٹرانسپورٹنگ میں، دیگر تمام چیزوں میں اخراجات ہوئے ہیں، جو بھی ہے صاف واضح کر دیجئے۔ جھوٹ نہ بولیے خدا کے واسطے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے 10,000 5,000 زیادہ بھی لے لیا تو آپ کا دوسرے سائٹ سے چلا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان کے علاوہ۔ کذب جو ہے فجور کو جنم دیتا ہے اور صدق نجات کو جنم دیتا، سچائی میں نجات ہے۔ سچ بولیے برکت ہوگی، سچ ہی بولیے برکت ہوگی، جھوٹ نہ بولیے۔ اس لیے آج کی آیت نمبر 41 کو آپ بھی پڑھیے گا کہ تمام جہان میں فساد کب نازل ہوتا ہے، فساد کب، مصیبتیں کب آتی ہیں، پریشانیاں کب لاحق ہوتی ہیں، مشکلات سے انسان دوچار کب ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ان سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی بات کو، ان سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، ریاکاریاں آ جاتی ہے۔ اور ہم اب دیکھ رہے ہیں، ارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ولیمہ میں جاتے ہیں لوگ، فوٹو کھنچاتے ہیں، شادی بیاہ میں مطلب فوٹو کھینچتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، استغفر اللہ۔ میں اس لیے نہیں جاتا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بنا لیا آپ نے اللہ کو؟ مس یوز کر رہے ہیں اللہ کو اپنی طبیعت سے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا آپ نے۔ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ قہار جبار بھی ہے؟ بغیر پلر کے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں پر، قوم موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے طور لا کر کے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ایک دم لا کر کے ان کے سر کے سامنے کر دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مطلب اس کو مارنا تھا تو طور کے ایسے ہی مار دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اس لیے لایا تاکہ وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے ایمان لے۔ اللہ بہت قادر ہے۔ حضور رحمۃ اللہ العالمین کے صدقے میں آپ ہم سب بچ رہے ہیں، اس لیے آپ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے، جائز فائدہ اٹھائیے، اللہ راضی بھی ہو جائے اور جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا فزیکلی طور پر، روحانی طور پر آپ کو فائدہ بھی ہو، گوشت بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اللہ کی رضا کے لیے حج کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کریں۔ یہ 3 خاص طور سے ابھی پورا مہینہ یہ عنوان رہے گا۔ یہ آیت کے ذریعے سے بچنا چاہتے ہیں فساد سے، مشکلات سے، بے برکتی سے، گھر کے ماحول خراب نہ ہو، معاشرے کا ماحول خراب نہ ہو، ملک کا ماحول خراب نہ ہو، یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا کی رضا اور خدا کے لیے ریاکاری سے، اور یہ جو سلفیت کا دور ہے، ان تمام چیزوں سے، ریا کی ساری قسموں سے آپ بچیے۔ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی، نماز کے وقت میں پڑھیے، اور قربانی کے وقت میں آپ کریں گے انشاءاللہ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کیجیے، اپنی پاسبلٹی کے حساب سے، استطاعت کے مطابق مکمل طور پر اس پر کارآمد ہوئیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اپنے قہر سے، اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سب کو پیدا کیا مولا قادر ہے تو، بے شک
ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرما، اطاعت کا جذبہ عطا فرما، توحید و سنت پر چلنے کی دائمی توفیق نصیب فرما، ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما، دکھاوا سے محفوظ فرما، شرک اور لوازمات شرک سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، ایمانیات کی دنیا میں شاد رکھ، آباد رکھ، ہم سب کے والدین جو زندہ ہیں ان کا سایہ اولاد پر دراز فرما، جو انتقال کر چکے ہیں پروردگار انہیں بخش دے، ان کی دعائیں برزخی دنیا میں نسلوں کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔